بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ سارم اور وسیع آج کافی دنوں کے بعد کمبائن اسٹڈی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ورنہ دونوں ہی اپنے دندوں میں خاصے مصروف تھے۔ یہ ان دونوں کا فائنل ایئر تھا، امتحان قریب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر والوں سے کمبائن اسٹڈی کا بہانہ بنا کر سارم وسیع کے گھر میں موجود ہوا تھا، مگر پڑھنا تو انہیں نہیں تھا۔ وسیع LED میں انگریزی ہارر مووی لگائے مونگ پھلی کھانے میں مصروف تھا، جبکہ سارم بے تاثر چہرے کے ساتھ اسکرین پر آتے سنسنی خیز مناظر ملاحظہ کر رہا تھا۔ وسیع یار چینل چینج کر۔ بہت ہی خوفناک منظر دیکھ کر سارم کو خوف محسوس ہوا تھا۔ کیوں تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ وسیع ہنسا تھا۔ مجھے کیوں ڈر لگے گا، چلو تھوڑا پڑھتے ہیں۔ اسکرین سے نظریں ہٹاتے سارم نے وسیع سے اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو کون سا پڑھنے آیا ہے، پوری پکچر تو دیکھنے دے۔ وسیع کی نظریں ہنوز LED کی اسکرین پر مرکوز تھی۔ اسکرین پر نظر آتے منظر نے سارم کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ قبر سے نکلتی آوازوں نے اس کے اوزان ہتا کر دیے تھے۔ سارم نے وسیع سے ریموٹ چھین کر LED بند کر دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ یار، دیکھنے تو دے۔ وسیع جھنجھلایا تھا۔ مجھ سے باتیں کر، کون سا میں روز تیرے گھر دھمکتا ہوں؟ سارم نے منہ پھیلا کر کہا۔ اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر وسیع بے اختیار ہنسا تھا۔ بول میری روٹھی لیلا، کیا بات کروں تجھ سے؟ کشن کو گود میں رکھتے ہوئے پاؤں میں کمبل ڈالتے وسیع گویا ہوا تھا، جبکہ سارم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور دونوں نے اب تک کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اور سنا یار، بھابھی کیسی ہے؟ مونگ پھلی کا دانہ منہ میں ڈالتے وسیع گویا تھا۔ اس کے موٹے جسم سے اس کی خوش خوراکی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کون بھابھی؟ اب سارم نے بھی مونگ پھلی چھینتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ ابے منتہا کی بات کر رہا ہوں، 10 سال سے گرل فرینڈ ہے، اب تو اسے بھابھی ہی کہنا چاہیے۔ بیچاری کب سے تیرا انتظار کر رہی ہے، وسیع نے اسے دیکھتے آنکھ دبا کر کہا تھا۔ کوئی بھابھی نہیں وہ تیری، پچھلے ہی ہفتے میرا اس سے بریک اپ ہو چکا ہے۔ شکر ہے اس بلا سے جان تو چھوٹی۔ آپی نے جب سے وہاں سے گھر منتقل کیا ہے، اس ایریا میں جانے کا جواز بھی ختم ہو گیا، ورنہ اکثر گلی میں کھڑی ہی دکھ جاتی تھی۔ سارم قدرے منہ بنائے گویا ہوا تھا۔ سب پتا ہے، تو نے ہی اپنے پیار میں پھنسا کر اسے پاگل بنایا تھا، اور اب اس سے بریک اپ کر رہے ہو۔ بریک اپ کی کیا تک بنتی ہے، بتا ذرا، وسیع نے خفگی سے پوچھا۔ چپ کر جا، اس کے لگتے سلگتے، تجھے اس کا کچھ زیادہ ہی درد نہیں؟ اتنا ہی درد ہے تو ہی اس سے بیاہ رچا لے۔ میں تو اس سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے تو ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو ان خرافات سے دور ہو۔ سارم نے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تو ان خرافات سے دور کیوں نہیں ہو جاتا؟ خود پہلے پاک باز بن جا، پھر ہی کوئی پارسا ملے گی تجھے۔ وسیع نے گہرا طنز کیا تھا۔ تو ہے نا پارسا، مولوی ٹائپ سڑیل انسان، اب مجھے درس دینا بند کر دے۔ سارم نے وسیع کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بریک اپ کی وجہ بتانا پسند کریں گے آپ؟ وسیع نے مزید وضاحت طلب کرنا ضروری خیال کیا تھا۔ اس سردرد سے بندہ بریک اپ نہ کرے تو کیا کرے؟ ہر وقت ایک ہی سوال، گھر والوں کو کب بھیجو گے؟ ہر وقت ٹالا کہ کچھ دن صبر کر لو، مگر دھاک کے 3 پات سارم چیرا ہوا تھا۔ تو تجھے بچپن میں عشق فرمانے کا مشورہ کس عقل مند نے دیا تھا؟ اسے تیرے ساتھ عشق کرتے 10 سالوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، شادی کا مطالبہ نہیں کرے گی تو بیچاری کیا کرے گی؟ وسیع کے لہجے میں تلخی گلی تھی۔ خاموش ہو جا حمایتی بھائی، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے مجھے کال کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا، پھر اپنی تصویروں اور ویڈیوز لیک ہونے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شرافت سے میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ ابھی تو زندگی کی 24 بہاریں ہی تو دیکھی ہیں میں نے، ابراڈ جا کر خود کو منوانا ہے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر کے لائف مرڈر کرنے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ بیٹھے سے لیتے ہوئے سارم کے لہجے میں گہری کاٹ تھی۔ تو نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، چاچی کو کہہ کر بات پکی کر لے، پھر بھلے سے ابراڈ چلے جا۔ وسیع نے مفت مشورے سے اسے نوازا تھا۔ یار میں اس کے ساتھ سیریس کب تھا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔
سارم کا لہجہ ختمی تھا۔ پھر اس نے رابطہ کیا۔ وسیع نے استفسار کیا تھا۔ نہیں، ہمیشہ تو بے شرموں کی طرح رابطہ کر لیتی ہے، 10 باتیں اور گالیاں بھی سناؤ تو کوئی اثر نہیں ہوتا اس پر۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے مگر اب تک اس کا کوئی میسج بھی نہیں آیا۔ چینل تبدیل کرتے سارم کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ کہیں صدمے سے بیمار تو نہیں ہو گئی؟ وسیع کے لہجے میں تشویش تھی۔ اسے منتہا سے بڑی ہمدردی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سارم سے اس کی حمایت میں اکثر بول جاتا تھا۔ اسے اتنا مت یاد کر، رات کے اس پہر موصوفہ کی ہچکیاں بن جائیں گی۔ سارم کے انداز میں خفگی تھی۔ اس کے لب و لہجے میں سرد مہری کا عنصر خاص سے نمایاں تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس موضوع کا اختتام سارم کے غصے پر ہی ہوا تھا۔ اسی لمحے سارم کا موبائل فون گنگنا اٹھا۔ اب کس کی کال آ گئی؟ وسیع نے دیوار گھڑی پر نظر ڈالتے تعجب سے استفسار کیا تھا۔ تیری لگتی سلگتی کی عمر بے حد لمبی بائی ہے، محترمہ نے سوتیلے بھائی نے یاد کیا اور بہنا حاضر ہو گئی۔ سارم نے نحوست سے ناک سکیڑ کے کہا، رسیق کالے پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہوگی۔ سارم کی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وسیع خواہ جھاڑتے کمبل میں دبک گیا تھا۔ تمہیں میں نے کال کرنے سے منع کیا تھا نا، پھر کس خوشی میں کال کر کے میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ کال پک کرتے ہی سارم منتہا پر بری طرح دھاڑا تھا، جبکہ وسیع نے اشارے سے اسے کول ڈاؤن رہنے کا مشورہ دیا تھا، جس پر سارم مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ منتہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، یہ مذاق کا وقت ہے۔ سارم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جمع ہوئے تھے۔ وہ منتہا پر گرایا تھا۔ میں قبرستان کیوں آؤں؟ یہ کیسی عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں؟ تم کہاں سے بات کر رہی ہو؟ وسیع ان کی گفتگو سن کر کمبل ہٹائے سارم کے دائیں جانب بیٹھا تھا۔ سارم کو پاگلوں کی طرح چیختے دیکھ کر اس نے اس کا شانہ ہلایا تھا۔ پاپوش نگر قبرستان کے دائیں طرف کی تازہ قبر، کیا ہو گیا ہے؟ آر یو میڈ؟ سارم دھاڑا تھا، اس کے ہاتھ لڑز رہے تھے۔ وسیع نے جیسے ہی اس کے ہاتھ سے فون چیٹا، کال بند ہو چکی تھی۔ وسیع نے میز سے جگ اٹھایا، گلاس میں پانی انڈیلا اور سارم کو تھما دیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں پانی سے بھرے گلاس کو خالی کر دیا۔ اس کے لبوں پر پاپڑی سی جم گئی تھی، آنکھوں میں وحشت کے سائے تھے، اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا، اس کا پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وسیع نے سختی سے اس کا شانہ تھام رکھا تھا۔ سارم کچھ تو بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ وسیع تفکر سے گویا تھا، اس نے سارم کی حالت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ یار وہ منتہا۔ سارم خاموش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سب خیریت ہے نا؟ تو کیسی فضول قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ وسیع نے گھبرا کر استفسار کیا تھا۔ میں فضول باتیں کر رہا تھا؟ وہ فضول باتیں کر رہی تھی۔ سارم نے ہکلا کر جواب دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وسیع نے پوچھا۔ مجھے قبرستان بلا رہی تھی۔ پر کیوں؟ اب وسیع کے ہاتھ سرد ہوئے تھے۔ کہہ رہی تھی، مجھے تم نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی نا، اب آ کر مار لو، میں تو پہلے ہی مر چکی ہوں۔ سارم سخت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ چل یار، تجھے ڈرا رہی ہوگی، سب کو پتا ہے تجھے ہارر مووی سے کس قدر خوف آتا ہے، مذاق کر رہی ہوگی تمہارے ساتھ۔ اس کا شانہ تھپکتی وسیع نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وسیع کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ فقط سارم کا خوف کم کرنے کو یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، ورنہ خوفزدہ تو وہ خود بھی ہو گیا تھا۔ یار اس نے قبر کا ایڈریس بھی بتایا ہے، اور اس کے آس پاس نہایت ہی بھیانک قسم کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بہت ساری بدروحیں آپس میں بغل گیر ہو کر کورس میں رو رہی ہوں۔ سارم کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا، جبکہ وسیع کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ چل یار، تو پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو ہارر فلم دیکھ کر ڈر گیا ہے، اب تجھے اس قسم کی فلمیں میں نہیں دکھاؤں گا۔ اب خامخواہ ذہن پر زور مت ڈال، اب سونے کی کوشش کرو، صبح دیکھیں گے، پھر کال کر کے میری اس سے بات کروانا، میں اسے کہوں گا پیار محبت اپنی جگہ پر تیری کمزوری پا کر تجھے اتنا ڈرا رہی ہے، خیریت ہے؟ وسیع سخت متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ سارم پر کمبل ڈالے وہ دوسرے بیڈ پر سونے کے گھر سے لیٹا تھا، مگر نیند کی دیوی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سارم کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا، جو سونے کی اداکاری کرنے میں خلقان ہو رہا تھا۔ سارم اب جاگ بھی جاؤ یار، باہر ناشتہ کرتے ہیں پھر قبرستان چلیں گے۔ وسیع کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔
گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ سردیوں کے اوائل دن تھے، ماحول کافی خشک تھا، کمرہ بند ہونے کے باوجود بھی بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سارم نے غسل مندی سے آنکھ کھولی تھی۔ کیا یار، تھوڑی دیر پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی۔ سارم زچ نظر آ رہا تھا۔ کل دیر تک سو جانا، آج اس سلسلے کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ کمرے میں بلب جلاتے وسیع نے جیکٹ پہنتے ہوئے ہم کلام اس سے کہا۔ وہ دونوں 10:30 بجے ڈھابے پر موجود تھے۔ سارم نے صرف چائے لی تھی، وہ خاصے ڈسٹرب تھا، جبکہ وسیع بھی چائے ہی پی رہا تھا۔ اسے منتہا سے ایسی حماقت کی ہرگز بھی توقع نہ تھی، وہ تو اسے خاصے سمجھدار سمجھتا تھا۔ چلو یار اب چلیں۔ چائے کا مگ خالی کرتے سارم کو سوچو کی گرداب سے نکالنے کے لیے وسیع اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بائک کی چابی میز سے اٹھائے اس نے سارم کو اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سارم نے خالی خالی نظر سے اسے دیکھتے اس کی تقلید کی تھی۔ امتحانات قریب تھے، وسیع کو علم تھا سارم ان چیزوں سے سخت خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا خوف ختم کرنے کے لیے اسے قبرستان لے جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا یہ منتہا کی شرارت ہے، کیونکہ کال کٹنے کے بعد اس نے اپنے نمبر سے بھی ٹرائی کیا تھا، مگر منتہا کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں وسیع کا موبائل فون بج اٹھا۔ بائک سائڈ پر روکے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ وسیع کو پریشان دیکھ کر سارم نے استفسار کیا تھا۔ نہیں یار، فرحان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپی نے ہاسپٹل بلایا ہے، چلو وہیں چلیں۔ اپنے بہنوئی کے بابت بتاتے وسیع نے دوبارہ بائک سٹارٹ کی تھی۔ ہاسپٹل کا راستہ وسیع نے نہایت تیزی میں طے کیا تھا۔ فرحان صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ وسیع کی بہن اور اس کے سسرالی بھی حال سے پریشان تھے۔ سارم اور وسیع نے بھی بلڈ بینک میں جا کر خون دیا تھا۔ ان ساری پریشانیوں میں سارم اور وسیع فون کال کے بابت بھول چکے تھے۔ مغرب کے بعد ان کی حالت سنبھلی تھی، اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وسیع کے امی بابا بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ بھائی کے ہونے سے انیکا کو بہت حوصلہ ملا تھا، ورنہ وہ بالکل پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، وہ بہنوں کا مان ہوتا ہے۔ ابراہیم وہیں کھڑے کھڑے پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ وہ آج ہی تو عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب سے ملے تھے اور پلوشا کی کیفیت بتا کر انہیں گھر آنے کو کہا تھا۔ وہ پوری رات ابراہیم صاحب کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ انہیں خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ فجر کے وقت جا کر آنکھ لگی تو صبح عجیب سے شور سے ان کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ شور کیسا ہے؟ کمرے سے باہر آ کر انہوں نے پوچھا وسیع بیٹا جاؤ آرام کر لو، چل کر سارم بھی دیکھیے۔ تھک گیا ہوگا۔ زرمینہ بیگم کے چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ان کو لے کر گھر کے پچھلے حصے میں لے آئی جہاں پرندے پال رکھے تھے۔ ان پرندوں کو کسی نے بڑی بے دردی سے کاٹ پیٹ کر نہایت ہی بےرحمتی کے ساتھ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ابراہیم صاحب سمجھ گئے کہ یہ سب مہذیب کا کام ہے، اگر تم نہ اور اس کی دھمکی سے دھمکی نہ تھی، اس نے ان کو یہ سب کر کے دکھایا تھا۔ انیکا آبدیدہ ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب فوراً ہی مسجد گئے تھے اور مولوی صاحب کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ ارے آپی آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ جب تک مولوی صاحب نے ساری تفصیل سنی اور ظہر کی نماز کے بعد ان کے گھر آنے کا وعدہ کیا وسیع نے تھا۔ انیکا کے مولوی دونوں صاحب کے ہاتھوں گھر میں کو آتے تھام ہی کر پلوشا تسلی جو دی اپنے تھی۔ کمرے میں تھی یہ کس بری کا طرح خون سے ہے؟ چیخنے اور چارجنگ چلانے پر لگی لگا تھی۔ بچ رہا ہے۔ اس کے منہ سے انیکا ایسی کی نا آوازیں ہاتھ نکل میں رہی تھی موبائل جیسے تھامے کوئی جانور بیٹنگ ذبح ایریا کر میں آئی رہا تھی۔ ہو۔ میرا اس کے ہے سب سارم بہن نے آگے بھائی بڑھ کر خوف سے سیل اسے دیکھ رہے تھاما تھے۔ تھا۔ جبکہ زرمینہ وسیع کی بیگم نظر کا سارم بیٹی پر کی ہی حالت مرکوز دیکھ تھی۔ کر رو اسکرین رو پر کر برا حال تھا۔ جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر مولوی سارم صاحب پریشان کلام ہوا پڑھتے تھا۔ ہوئے پلوشا وسیع کے کو کمرے میں جانے میں داخل ہوئے لمحہ تھے بھی نہیں لگا تھا کہ کہ کس کی اچانک کال ہو پلوشا سکتی نے ہے۔ ان پر حملہ چلو کر سارم کے باہر چلیں، انہیں ابھی ہم زخمی تھوڑی کر دیر میں دیا تھا۔ آتے ہیں۔ بہتر سارم نہیں کو تھوڑا ہوگا کہ آپ کام ہے، اپنی وسیع بیٹی کا کہتے کسی ہوئے اور اٹھا سے تھا۔ علاج کرائیں، ہاں جاؤ کیونکہ آرام وہ سے فریش ہو مخلوق کر بہت آنا۔ ہی وسیع کے طاقتور سر ہے، پر میں اس کا ہاتھ پھیرتے مقابلہ انیکا ہرگز نہیں مسکرائی کر تھی۔ سکتا۔ سفید مولوی دوپٹے صاحب کے یہ حالے میں کہہ کر مقید چلے چہرہ گئے تھے۔ نہایت ہی پاکیزہ ابراہیم لگ صاحب رہا بہت تھا۔ مایوسی سے بیٹی کی ہیلو، حالت دیکھ کیوں رہے تھے۔ کال کر رہی بکھرے ہو بال، مجھے؟ مرجائی ہوئی سارم رنگت، چلایا تھا۔ آنکھوں کے گرد تم مجھ سے ہلکے، ملنے کیوں یہ وہ نہیں آئے؟ منتہا پلوشا کی ہنسی ہرگز میں نہیں ٹوٹی تھی۔ کانچ کی زرمینہ بیگم نے کڑچیاں تھیں۔ آگے بڑھ کر مجھے پلوشا تم کو سے بیڈ ملنے پر کا لٹایا۔ شوق نہیں، دونوں آئندہ ماں باپ کال اس کے پاس مت بیٹھے کرنا۔ رہے، کبھی اس کا سر سارم نے دباتے، ڈانٹ کر کبھی کہا ہاتھ تھا۔ پکڑتے۔ انہیں این سمجھ اسی نہیں وقت آ وسیع رہا اس تھا کے کہ پشت وہ پر کرے کھڑا تو ہوا۔ کیا بی کرے۔ کول یار۔ کافی اس دیر کا بعد جب شانہ پلوشا کھلاتے وسیع نے پرسکون ہو کر سو اسے گئی تو دونوں سمجھایا اس کے تھا، کمرے سے اٹھ کر میں نے چلے جہاں آئے بلایا تھے۔ تھا وہاں آ کے نیند ملو، کے میں عالم میں تمہارا کب یہی سے پلوشا انتظار کو کر یوں رہی ہوں۔ محسوس ہوا تھا کہ مجھے کوئی اس کے جان سے پیروں کب کو مارو کسی گے میری چیز سے جان؟ جکڑ رہا ہے۔ منتہا پھر سے اس کی ہنس آنکھ کر کھلی گویا ہوئی تھی۔ تو اس مہذیب کی اس کے ہنسی میں پیروں میں گہرا طنز گھنگرو تھا۔ باندھ سارم رہی نے اس تھی۔ کی ایسی ہنسی یہ کیا پہلی کر بار رہی ہو سنی تھی۔ مہذیب؟
پلوشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مہذیب سے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے بھی اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ پاگل ہوئی ہو اور نہ ہی میرا دماغ خراب ہوا ہے، کیونکہ مہذیب کو بھی روشنی سے وحشت ہوتی تھی۔ اس نے اصرار سے کہہ کر لائن کاٹ دی نہیں سنی نا، اب اس نے کیا میں اس کو سزا دوں گی، وسیع نے اس کے سامنے آ کر استفسار کیا۔ مہذیب پلوشا کو بیڈ سے اتارنے کے لیے گھسیٹتے ہوئے بولی تھی۔ قبرستان بھلا بلا کر پلوشا نے بیڈ سے اترتے ہی تماشا کرنا چاہ رہی ہے شروع کر دیا تھا۔ سخت چڑا ہوا گھنگری کی آواز پر ابراہیم صاحب اور زرمینہ بیگم سب کمرے میں آ گئے تھے، جہاں پلوشا وہاں جائے گا نہیں اور وہ بال تجھے کھولے ہر وقت ناچ خوف رہی میں تھی۔ مبتلا کرتی یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم ابھی چل کر صاحب نے آگے بڑھ کر ختم کر دیتے بیٹی ہیں۔ کو پکڑنا وسیع کا چاہا تھا، انداز مگر پلوشا کے دھکے پر وہ اچھلتے ہوئے دور جا کر گرے تھے۔ سارم نے اسے زرمینہ بیگم سمجھانے بیٹی کی کے کوشش زخمی کی پیر تھی، دیکھ کر تو گھبرا مت، کر رو دی میں تھی، ہوں نا تیرے ساتھ، تمہیں خدا خودی کا اصلیت واسطہ سامنے آ دیتی جائے ہوں، گی، چھوڑ میں دو میری خود اسے بیٹی فون کو۔ کروں گا وہ کہ ہاتھ ایسا چھوڑ کر مذاق اس آئندہ آئندہ وجود سے کبھی بھی نہ مخاطب ہوئی کریں۔ تھی۔ فی الحال میں نے بولا تھا جگہ اس کے چلتے باپ ہیں۔ کو پلوشا کو اس کے حال پر چھوڑ دے، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ کو ختم کرو، پلوشا وسیع کے نے یہ اندر سے کہتے ہوئے کسی اور عورت بائک کی سٹارٹ کی آواز تھی۔ ابھری۔ سارم اس کے اچھا افق میں ٹھیک ہے، بیٹھے مجھے کسی تمہاری گہری بات سوچ منظور میں ہے، مگر غرق تم ہو میری چکا بیٹی تھا۔ کو تو اذیت نہ دو۔ ابراہیم صاحب کے سارم و بولتے وسیع ہی جب پلوشا قبرستان کے وہیں احاطے میں زمین پہنچے پر تو مساجد غش سے کھا کر مغرب کی گر نمازیں گئی۔ ادا کی جانے کی آوازیں آ رہی زرمینہ تھی۔ بیگم نے آگے بڑھ کر وسیع میں تیزی سے آگے اسے نہیں تھاما، جا رہا۔ ابراہیم وسیع صاحب کو بھی بیٹی کی قبرستان میں جانب چلتے بڑھے دیکھ تھے، کر پلوشا کے سارم بہن بھائی سخت خوفزدہ سے ہو رہا اپنی تھا۔ بہن کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا مجھے ہے معاف سارم؟ کر دو تم تو پلوشا، ایسی حرکتیں میں کر نے رہے تمہیں ہو جیسے اتنی پہلی اذیت مرتبہ دی پر میں قبرستان کیا آئے ہو۔ کروں؟ تمہارے مر کے باپ کو ہمیں بھی تو یہی سبق آنا دینا ہے، تھا۔ یہی ہمارا مہذیب اصلی گھر پلوشا ہوگا۔ کو نڈال دے وسیع کر نے یہ روتی کہتے ہوئی ہوئے بولی سارم تھی، کا ہاتھ تھام لیا یہ تھا۔ تمہاری اب بتاؤ کیسی اس نے محبت کس ہے جگہ ماں سے، بلایا تھا؟ جس میں آگے سوائے بڑھتے میرے لیے وسیع نے تکلیف سوال کے کیا اور تھا، کچھ بھی نہیں کہہ ہے۔ رہی تھی قبرستان کی دائیں انوشے بے جانب بسی سے نیم کے رونے پودے لگی کے تھی۔ نیچے ملے گی۔ ابراہیم سارم کے صاحب لفظوں بیٹی میں کو اس حالت گھبراہٹ میں نہیں نمایاں چھوڑ تھی۔ سکتے تھے، مگر وسیع جب وہ کچھ کہے علاج بغیر کا آگے ارادہ بڑھ رہا کرتے تھا، تو تھوڑی دور پلوشا چل جس کر اذیت انہیں سے نیم کا گزرتی پودا وہ دکھائی ان سے دیا۔ دیکھی نہیں وہ جاتی ایک تھی۔ تازہ قبر پر وقت گلاب کے اور پھول کی حالات کے تر و ساتھ تازہ پلوشا پتیاں اب بہت بکھری بری بدل سی نظر آ گئی رہی تھی۔ تھی۔ وہ اب قبر پر کالج میں آ نام گئی کی تھی، تختی لگی ہوئی مہذیب تھی پڑھائی میں اس کی جس پر بہت مدد کرتی تھی۔ رحمان وہ بھی والرحمان مہذیب کے ساتھ کی عادی ہو گئی تھی، سارم یا کو اس یوں واقعے کہا کی جائے کہ ابتدا اس سے نے ہی مہذیب کے اس تحاشا ساتھ کو خوفزدہ اپنی تھا، مگر مجبوری یہ سمجھ دیکھ کر کر قبول وسیع کر کے لیا تھا۔ اوسان بھی خطا ہو خاندان گئے۔ میں اب کوئی وہ پلوشا دونوں سے نہ قبر ملتا کے تھا، بائیں سب جانب دور دور ایستدا رہتے تھے۔ تھے، اور وسیع تو کے ہاتھ اور میں چھوٹا اس سا کے اپنے ٹارچ تھا بہن جس کی بھائی بھی مدد اس سے دور وہ ہو قبر گئے تھے۔ کو دیکھ رہا شروع تھا۔ شروع میں ان باتوں نے اسی پلوشا کو سمے بہت قبر سے دکھی ایک کیا تھا، نسوانی مگر وقت کے ہاتھ ساتھ ساتھ نکلا وہ تھا ان کی عادی ہو جسے گئی۔ نہ ان سارم دنوں اور نہ کالج میں ہی مبین وسیع نامی ایک لڑکا دیکھ پایا پلوشا میں تھا۔ کافی وسیع چلو انٹرسٹڈ تھا، یار اسے یہاں پلوشا سے کی نکلو۔ ذہانت اور اس کی سارم کی خاموشی اپنی گھبراہٹ طرف نمایاں متوجہ تھی، کرتی تھی۔ جھینگروں کی بے وہ خود ہی خمگم اس سے آواز باتیں نے کرنے ماحول کے کو موقع تلاشتا، مزید خوفناک پلوشا بھی بنا اس میں دیا تھا۔ انٹرسٹڈ ہونے رات لگی کی تھی۔ تاریکی اب وہ مکمل طور پر دوبارہ اپنے سے پر پھیلا ہنسنے اور چکی بولنے تھی۔ بھی وسیع لگی بھی تھی، سارم کا ہاتھ مگر یہ تھامے سب پیچھے مہذیب ہٹا کو تھا۔ بہت ناگوار لگ مگر رہا یہ تھا، کیا؟ اور پھر کچھ سارم دنوں سے اپنی جگہ پلوشا سے یہ دیکھنے ایک لگی انچ بھی پیچھے کہ نہیں مبین ہٹا اس کو تھا۔ دیکھ کر راستہ وسیع نے بدل لیتا اندھیرے میں یا اسے سارم کو دیکھتے اپنی ہی جانب ادھر ادھر ہو کھینچنے کی جاتا۔ بہت کوشش کی تھی، مگر سارم مبین تمہیں وہی کیا ہو جم سا گیا ہے، گیا تھا۔ کہاں مصروف وسیع ہو؟ کے ہاتھ اس سے روز ٹارچ گرا تھا، وہ پلوشا ٹارچ خود ہی اٹھانے اسے کے لیے پوچھ جھکا بیٹھی ہی تھی، تھا کہ اس کی پلوشا نظر پلیز مجھ سے سارم کے بات پیروں مت پر کیا کرو۔ ٹھہر گئی تھی۔ مبین کے روکھے سارم انداز کے پر دونوں کو پلوشا قبر سے حیرت نکلے زدہ ہو گئی نسوانی تھی۔ ہاتھوں نے تم بے ایسا کیوں بول انتہا رہے ہو؟ بری طرح سے پتہ جکڑ نہیں، پر رکھے تھے، تمہارا ساتھ جبکہ میرے سارم لیے آنکھیں بہت پھاڑے تکلیف گلے دہ سے ہو گیا گھٹی ہے۔ گھٹی سی جب چیخ سے تم نکال سے رہا دوستی تھا۔ ہوئی ہے مجھے کوئی نہ تو کوئی آخر نقصان تم ضرور آ ہی ہوتا ہے، گئے۔ جسے سارم میں اب اپنا اس قبر وہم میں سمجھ رہا تنہا تھا، مگر میں نے نہیں رہوں گی محسوس میں۔ کیا ہے کہ مجھے تمہارے یہاں کے ساتھ اندھیرے سے بیٹھوں خوف یا آتا بات ہے، کروں اب تو تم میرے میرے جسم یہاں میں میرے ایک ساتھ درد ہی اٹھتا رہو ہے۔ گے۔ مجھے اب سمجھ زندگی میں آئی تو کہ تم کوئی نے تو مجھے بات ہے دھتکار دیا، جو تم تمہارے سے کوئی لیے میں بات جان نہیں سے گزر کرتا۔ گئی۔ مبین کی اب یہ ہم باتیں دونوں اس سننے قبر کے کے بعد مکین بن پلوشا کر رہیں آنکھوں میں گے۔ آنسو لیے اسے منتہا کی جاتا زہر کن دیکھتی رہی۔ آواز نے وسیع کا کیوں سحر کر رہی توڑا ہو تھا۔ تم میرے ساتھ سارم ایسا؟ قبر کی جانب رات کو کھنچا جا رہا مہذیب تھا اپنے اور پاس بیٹھ منتہا کر کی پلوشا دردناک چیخی ہنسی تھی، پورے تم کیا قبرستان میں مجھے گونج جینے کر نہیں دو گی؟ ماحول کو مجھے کوئی حق مزید نہیں
نہیں کسی خوشی کا، پلوشہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، کی آواز اور تم صرف میری ہو پلوشہ اور کسی کی بھی نہیں، تمہاری زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں زندہ لوگوں سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں روحیں اچھی لگنے لگیں گی، تم کو مرے ہوئے لوگ دیکھنا اچھا لگے گا۔ مہذیب دھیرے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی تھی، ادھر آ جاؤ، وہاں نہیں جاؤ۔ عمر پلوشہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تو خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے بولی، اندھیرے کے باعث کیوں اماں، میں کیوں نہ جاؤں وہاں؟ پلوشہ آپی کی طرف 8 سالہ عمر ماں سے پوچھنے لگا، کیونکہ یہ پاگل ہے، سب کو مارتی ہے۔ 10 سالہ ہانیہ پلوشہ کو دیکھ کر بولی، یہ باتیں سن کر پلوشہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ مہذیب نے بہت مخبت بڑے لہجے میں پلوشہ سے پوچھا تھا۔ دور ہو جاؤ تم یہاں سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، پر میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ اور کوئی تمہارے ساتھ ہو۔ اچھا تم ناراض نہ ہو، میں تمہیں ناراض
راز نہیں دیکھ سکتی، چلو تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ محضیب کے کہنے پر پلوشا نے آنکھیں بند کر لی اور جب آنکھیں کھولی تو خود کو محضیب کے ساتھ ایک حسین باغ میں پایا جہاں ہر طرف رنگ برنگ کے خوبصورت پھولدار پھول تھے۔ پلوشا محسوس انداز میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی تھی، بس پلوشا تم ناراض مت ہوا کرو اور رویا بھی نہ کرو۔ میں ایک بات تمہیں بتاؤں کہ انسانوں کی محبت ہمیشہ خسارہ دیتی ہے، یہ محبت کی قدر نہیں کرتے، انہیں خود غرضی میں کوئی بھی آگے نہیں چھوڑ سکتا۔ محضیب نے ٹھیک کہا تھا، پلوشا کو اب انسانوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ پلوشا کے برابر والے گھر میں ثانیہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی، اسے کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ ثانیہ کی موت کے 2 روز بعد ایک رات پلوشا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ برابر والوں کی چھت پر اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس نے غور کیا تو وہ ثانیہ تھی جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پلوشا کو وہ لوگ نظر آنے لگے جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس رات محضیب پلوشا سے کہہ رہی تھی، پلوشا تم میرا عشق ہو، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی، تم میرے ساتھ میری دنیا پر جانے کے لیے راضی نہیں اور میں تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں، مگر بہت جلد تم میری دنیا کی طلب کرنے پر لگو گی۔ اگر بابا جی پلوشا کو اب وہ لوگ اپنے پاس نظر آتے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ آ کر اس سے باتیں کرتے، وہ بھی ان سے باتیں کرتی۔ اب وہ بڑے آرام سے آدھی رات میں قبرستان چلی جاتی، محضیب جہاں کہتی اس کے ساتھ وہ چل دیتی تھی۔ مگر وہ تمہیں اس روز ابراہیم صاحب گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے تھے، جس پر پلوشا کی حالت کافی بگڑنے لگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے، انہوں نے گھر میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھنا شروع کر دی تھی، جس پر محضیب شدید ناراض تھی۔ اب پلوشا آدھی آدھی رات کو قبرستان میں پڑی ملتی، کبھی وہ اتنا ناچتی کہ ناچتے ناچتے بے ہوش ہو جاتی، مگر ابراہیم صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی۔ وہ سارے اپنے گھر میں سانپ نظر آنے لگے تھے، مگر وہ پڑھتے رہتے تھے۔ انہیں خواب میں کسی نے کہا تھا کہ یہ گھر میں پڑھو اور خود بھی پڑھو۔ وہ پلوشا کو زبردستی اپنے پاس بٹھا کر تلاوت کرتے، جس پر وہ پسینے سے شرابور ہو کر بری طرح سے چیختی چلاتی کہ اسے زنجیروں سے باندھنا پڑتا۔ پڑھو پلوشا، تم بھی میرے ساتھ پڑھو۔ ابراہیم صاحب تلاوت کرتے ہوئے روتے ہوئے بولے، وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر ٹوٹ گئے تھے، مگر انہوں نے کسی بھی صورت اس محضیب سے اپنی بیٹی کا پیچھا چھڑانا غلط کیا۔ بہت مشکل سے پلوشا نے ان کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل زندگی کی طرف واپس آنے لگی، اور پھر ابراہیم صاحب نے ایک بڑے عامل کے مشورے پر پلوشا کو ملک سے باہر اپنی ایک عزیزہ کے پاس بھیج دیا۔ پلوشا اب امریکہ میں رہتی ہے اور وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ میری اس سے کچھ دن پہلے ہی موبائل پر بات ہوئی تھی، رک کر بولے والے پلوشا کو مجھے بار بار مخاطب کرنا پڑا تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ بات کرتے کرتے کہیں کھو جاتی ہے۔ کیا محضیب نے تمہیں اب چھوڑ دیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ چپ سی ہو گئی تھی، مگر جب بولی تھی تو اس کے لہجے کی نمی کو کہنے کے لیے بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ الفاظ نہیں فرحا، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ اپنی اہلیہ مجھے نظر نہیں آتی، مگر اب بھی میں اسے اپنے پاس محسوس کرتی ہوں۔ وہ مجھے بولتی ہے کہ میں نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا، وہ بولتی ہے پلوشا تم خوشیوں کے لیے ترسو گی، تمہیں نہ کسی کا ساتھ نصیب ہوگا نہ ہی کوئی خوشی ملے گی، کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ اس کی سرگوشیاں میں اکثر سنتی رہی ہوں اور اس نے ٹھیک کہا ہے۔ میں یہاں امریکہ میں ایک قابل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اجازت پسند کرتے ہیں، پر مجھ سے کوئی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، سوار ہو گئے تھے کیونکہ میرے ساتھ سے لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں، انہیں جسمانی اذیت ہوتی ہے۔ مجھے اب بھی روحیں نظر آتی ہیں، کوئی حادثہ کہیں ہونے والا ہو، مجھے بعض اوقات پہلے ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اب زندہ لوگوں سے وہ محبت نہیں رہی، سچ بچاؤں تو مجھے اب اچھا لگتا ہے لوگوں کے درمیان رہنا۔ بس میں تم سے ایک بات بولوں گی جو تم سب کو بتانا، ہمیشہ اسے بات کرنے کی گھڑی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بس تم بات کیا کرو، اللہ مجھے سکون دے، میں بہت بے سکون رہتی ہوں۔ آج بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد جب چاند کی 13-14 تاریخ آتی ہے تو محضیب مجھے وہ اذیت دیتی ہے کہ میری دردناک چیخیں نہیں ہوا میرے یار۔ اس کی اس محبت نے مجھے زندگی دباؤ ڈالا اور اذیت دی ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ آج میں بالکل تنہا اور سب سے دور اس وقت کو روتی ہوں جب میں اس میدان سے گزری تھی۔ میری سب عزیز دوستوں سے گزارش ہے کہ پلوشا کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے
میری وجہ سے اس نے حرام موت کا انتخاب کیا، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی عمر بھر کے لیے ایک گہرے اذیت کے پتال میں دھکیل دیا۔ میں چاہ کر بھی اس حادثے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اسی حادثے نے مجھے معذور کر دیا۔ مجھے جو اپنے فٹنس باڈی پر بڑا ناز تھا، اپنی باڈی کو خوبصورت بنانے کے لیے میں جن میں گھنٹوں گزارتا تھا، بہترین ڈائٹ لیتا تھا، کلب میں میری واہ واہ تھی، ایک ہی جھٹکے میں میرا وقار اور زام خاک کی نظر ہو گیا۔ میں کیا سے کیا ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میرے ساتھ زندگی نے بھی کیا عجیب مذاق کیا ہے۔ سالم کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی تھی۔ وسیع بھی ہاتھ سے افسردہ تھا۔ اس حادثے نے اس کی رات کی نیندیں اڑا دی تھی۔ دونوں میں گہرا تغیر رونما ہوا تھا۔ دونوں کے اندر جو شوخی پائی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی سنجیدہ اور بردبار ہو گئے تھے۔ آخرکار زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں یکدم بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ حادثات ایسی بھی ہوتے ہیں جو ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیتے ہیں۔ وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ متحرک زندگی ساکت ہو جاتی ہے۔ زندہ دل انسان مردے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ سنجیدگی انسان میں عمر سے نہیں، حادثات اور تجربوں سے آتی ہے، اور یہ حادثہ سالم اور وسیع کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس حادثے نے ان دونوں پر عمر بھر کے لیے سوچ کے نئے در کھول دیے تھے۔ وسیع تو خیر اس حادثے کا چشمدید گواہ تھا، مگر سالم تو اس حادثے کا شکار ہوا تھا، اور اسی حادثے نے سالم کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں رونما کی تھی۔ سالم کی زندگی دوسروں کے لیے ایک سبق بن کر رہ گئی تھی، اور سالم کی زندگی کا یہ سبق صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود اس کے لیے بھی تھا۔